اڈولف ہٹلر، اس نام سے تو سب ہی واقف ہوں گے۔ دنیا کے سب سے جابر لوگوں کے جب نام آئیں گے تو اس میں سب سے اوپر ہٹلر کا نام آئے گا۔ اس پر کئی طرح کے الزام بھی ہیں۔ ایک کہ ہٹلر کم از کم 6 لاکھ لوگوں کے مرڈر کا ذمہ دار ہے، اور دوسرا سیکنڈ ورلڈ وار میں جس میں کم از کم 5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، کہتے ہیں وہ بھی شروع کروانے میں ہٹلر کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ جرمنی میں ہٹلر نے رول کیا، وہ وہاں کا ہی حکمران تھا، مگر ہٹلر پیدا آسٹریا میں ہوا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کو شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ملک ورلڈ وار جیتے تھے انہوں نے ہارنے والوں پر بے جا پابندیاں لگائیں، جن میں فرانس، جرمنی وغیرہ شامل تھے، جس کی وجہ سے جرمنی اور کمزور ہوتا چلا گیا۔ ان پابندیوں میں ایک بے جا جرمانے وصول کرنا بھی تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر بھوک اور بے روزگاری بہت بڑھ گئی تھی۔ وہاں کے حکمران لوگوں کی بجائے اپنے ٹھاٹھ باٹھ کا خیال رکھنے لگے، جس کی وجہ سے عوام میں بہت غصہ تھا۔ ایسے میں ہٹلر، جس نے فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ بھی لیا تھا، اس نے اپنی پارٹی بنائی جس کا نام NSAD تھا۔ اس کو نازی پارٹی بھی بولتے تھے۔ نازی پارٹی کا نام جو زد عام ہے وہ اسی نازی پارٹی کا تھا۔ نازی پارٹی کی سوچ یہ تھی کہ جو جرمن ہیں وہ دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ یہی سوچ ہٹلر کی بھی تھی۔ آگے جا کر یہی نازی پارٹی کی سوچ بنی اور ہٹلر نے جرمنی کے الیکشن میں حصہ بھی لیا۔ پہلے تو وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی سیٹس بڑھنے لگیں۔ پہلے جب جرمنی جنگ میں ہارا تو انہوں نے یہودیوں کا اس کا ذمہ دار سمجھا۔ آہستہ آہستہ ان کی یہ سوچ ہٹلر کو بھی پتہ لگی اور اس نے بھی اس کی تائید کی۔ وہ یہودیوں سے بہت چڑھنے لگا۔ اس وقت میں یہودیوں کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا، وہ مختلف ممالک میں رہ رہے تھے۔ 1933 کے الیکشن میں ہٹلر بھاری اکثریت سے جیت جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، وہ جرمنی کے تمام اختیارات اپنے پاس کر لیتا ہے اور وہاں کی پارلیمنٹ کو برخاست کر دیتا ہے اور خود کو سپریم لیڈر ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ ہٹلر یہودیوں کو تو ویسے ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سب یہودیوں کو حکم دیا کہ اس کا ملک چھوڑ جائیں، اور اس وقت جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام بھی ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا سب سے زیادہ قتل عام اسی زمانے میں ہوا تھا، اور یہودیوں کا مسئلہ صرف ایک تھا کہ ان کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ اسرائیل پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ نہیں تھا۔ ہٹلر آہستہ آہستہ اپنی سلطنت بڑھانے لگا اور وہ پولینڈ اور دوسرے ممالک میں بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ پولینڈ بھی جرمنی کی ہار کا ذمہ دار تھا۔ اب ہٹلر کا دور شروع ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنا دور بڑھانے لگتا ہے۔ اس ٹائم جرمنی اتنا سیٹل نہیں تھا۔ اٹلی، جاپان اور جرمنی نے مل کر اپنا گروپ بنا لیا تھا۔ ہٹلر کا مین مقصد دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا تھا۔ فرانس، انگلینڈ، امریکہ اور سوویت نے اپنا الگ ملک بنا لیا۔ اس ٹائم سوویت اور امریکہ میں سے کوئی بھی سپر پاور نہیں تھا۔ دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ اسی دوران میں ہی 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز جرمنی کے پولینڈ پر حملہ کرنے سے ہو جاتا ہے۔ پولینڈ کے ساتھ انگلینڈ کی ایک ڈیل تھی کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ انگلینڈ کے ساتھ فرانس کا بھی الائنس تھا، تو پولینڈ کے ساتھ انگلینڈ اور فرانس بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر اس ٹائم تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جرمنی نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر 1939 سے 1940 تک حالات بہت سخت ہوتے ہیں، مگر جنگ کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے اور ہٹلر اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ 9 اپریل 1940 کو جرمنی ناروے پر اور ڈنمارک پر بھی حملہ کر کے ان دونوں کو فتح کر لیتا ہے، اور اس کے بعد دیگر یورپی ممالک بیلجیم، ہالینڈ اور فرانس کو بھی فتح کر لیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہٹلر کی حکومت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی آرمی مضبوط ہو گئی تھی۔ اب ان کا اگلا شکار انگلینڈ تھا۔ جرمن ایئر فورس نے انگلینڈ پر بہت بمباری کی،
مگر انگلینڈ ایک مضبوط ملک تھا، وہ اس کو فتح نہیں کر پایا، اور اتنے سالوں میں پہلی بار جرمن فوج انگلینڈ کے مقابلے میں کچھ کمزور پڑ گئی۔ یہ ایک طرح سے ہٹلر کی گورنمنٹ میں پہلا ڈینٹ تھا۔ اب اس کا اگلا شکار سوویت تھا۔ ہٹلر نے روس کے ایک بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ جب نازی فوج سوویت کے کیپٹل کی طرف بڑھ رہی تھی تو سوویت کی فوج ایکٹیو ہو گئی، اور اس میں بھی جرمن فوج کی پسپائی ہوئی۔ جرمن فوج کو واپس مڑنا پڑا۔ اس سے اور کچھ فرق پڑے نہ پڑے، یہ ضرور پڑا کہ سب نے سوچا کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو ہٹلر کو شکست دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد باقی سب ممالک اٹلی، جرمنی اور جاپان کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ پہلا کام یہ ہوا کہ 1944 میں روس اور اس کے ساتھیوں نے اٹلی پر چڑھائی کر دی اور اس کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد سوویت فوج آگے بڑھنے لگی۔ ہٹلر کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ امریکہ نے جاپان پر دباؤ ڈالا اور ایٹم بم بھی گرا دیا، جس کے بعد ہٹلر کا اور بھی حوصلہ پست ہو گیا اور سوویت فوج کا حوصلہ بڑھتا گیا، اور وہ جرمنی کے شہر برلن میں داخل ہو گئی۔ برلن وہی شہر تھا جہاں ہٹلر ٹھہرا ہوا تھا۔ ہٹلر نے زمین کے اندر 50 فٹ نیچے ایک بنکر بنایا ہوا تھا جس میں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اب اس کو صرف یہ بھروسہ تھا کہ اگر اس کی آرمی روس کی فوج کو واپس بھیج دے پھر وہ جرمنی کو بچا سکے گا۔ ہٹلر کو ہار سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہٹلر کو شک تھا کہ اس کی آرمی کے کچھ لوگوں نے اس سے غداری کی ہے اور اس کی جاسوسی کی ہے۔ ہٹلر جانتا تھا کہ اس کے موجودہ ٹھکانے کا روسی فوج کو پتہ چل گیا ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے۔ ہٹلر نہیں چاہتا تھا کہ جو موت اٹلی کا ڈکٹیٹر مرا وہ ایسی موت مرے، کیونکہ اس طرح ہٹلر کو سرے عام ٹارچر کیا جانا تھا اور پھر اس کو پھانسی دے دی جانی تھی۔ ہٹلر کو لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ اب اس کے پاس دو آپشنز تھیں، یا تو یہ روس کی آرمی کے ہاتھوں پکڑا جائے یا پھر یہ خودکشی کر لے۔ ہٹلر کی ایک دوست تھی ایوا جو کافی ٹائم سے اس کے ساتھ تھی۔ 28 اپریل کو ہٹلر کا ساتھی اس کو خبر دیتا ہے کہ بہت جلد سوویت آرمی برلن پر قبضہ کر لے گی، ہم اب یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ 29 اپریل کو ہٹلر ایوا کو پرپوز کرتا ہے۔ ایوا جو پہلے ہی شادی کے لیے تیار بیٹھی تھی فوراً ہاں کر دیتی ہے۔ پھر ہٹلر کا ایک ساتھی ایک فادر کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس وقت تک برلن ایک کھنڈر بن چکا تھا، اس پر مسلسل بمباری ہو رہی تھی۔ پھر کچھ خاص لوگوں کے بیچ میں اسی بنکر میں ایوا کی شادی ہٹلر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اسی بنکر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہٹلر اپنے ایک خاص آدمی کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اور میری ہر چیز کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد ہی مجھے دفنانا۔ پھر وہ ایک دوسرے آدمی سے سائنائڈ منگواتا ہے۔ سائنائڈ ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے۔ سائنائڈ آنے کے بعد ہٹلر اپنے سب سے قیمتی کتے کو وہ سائنائڈ دے دیتا ہے، جس سے اس کتے کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ ہٹلر اپنے اس قیمتی کتے کو اپنے بنکر میں ہی دفنا دیتا ہے۔ ہٹلر کا گارڈ روسش، جس نے ہٹلر کے آخری لمحوں کی کتاب بھی لکھی تھی، وہ کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ایوا اور ہٹلر کمرے میں جاتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد کمرے سے فائر کی آواز آتی ہے۔ فائر کی آواز سے گارڈز کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہٹلر کا سر ٹیبل کی دوسری طرف لڑکا ہوا ہے۔ اس نے اپنے سر میں گولی مار لی تھی۔ ایوا بھی صوفے پر بے جان پڑی تھی، مگر ایوا پر کوئی بھی گولی لگنے کا نشان نہیں تھا۔ ایوا نے اس سائنائڈ کو کھایا تھا، وہی سائنائڈ جو اس کے کتے کو پہلے کھلایا گیا تھا۔ ہٹلر کے اپنے بنکر میں 180 لیٹر پیٹرول بھی موجود تھا۔ پھر ہٹلر کی خواہش کے مطابق ہٹلر کو اور اس کے سامان کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد روس کی آرمی بنکر میں داخل ہو جاتی ہے۔ روسش کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر اس گڈھے سے ہٹلر کی لاش نکالتے ہیں۔
ادھر ایک دانت کا سیٹ نکلتا ہے اسی گڈھے سے۔ روسی آرمی اس کو اپنے قبضے میں لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ پھر دو خبریں چلتی ہیں۔ کسی نے ہٹلر کو گولی مارتے نہیں دیکھا تھا تو یہ ان کی کہانی تھی کہ اس کی موت ہو گئی۔ دوسری یہ کہ ہٹلر مرا نہیں ہے، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے اور بھیس بدل کر بیلجیم میں رہ رہا ہے، اور 90 سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی۔ خیر، اس دانت کو اسی کے ڈینٹسٹ سے چیک کرایا گیا تھا اور وہ ڈینٹسٹ مان جاتا ہے کہ یہ ہٹلر کا ہی دانت ہے۔ پھر روس نے سب تھیریز کو خارج کر دیا اور کہا کہ ہٹلر مارا جا چکا ہے۔ پھر روسش کو 13 سال کے لیے روسی جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں سے رہا ہو کر اس نے ایک کتاب لکھی، دی میمرز آف ہٹلرز باڈی گارڈ۔ 2013 میں یہ کتاب آئی تھی اور 90 سال کی عمر میں اب روسش کی بھی موت ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو اڈولف ہٹلر اور اس کے حقائق کے بارے میں۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔